بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ساتھیو، قرآن فہمی اور اس سے متعلقہ جن کچھ اصول اور ضوابط کا ذکر ہو رہا تھا، ان میں سے چند اصولوں کا ذکر پچھلی مجلس میں جو خارجی اصول ہیں ان کا ہوا پچھلی مجلس میں. اسی سے متعلق یا اسی کے تکملے سے متعلق آج کی گفتگو ہے. دیکھیے، قرآن مجید کی سمجھ اور اس کا صحیح فہم جو سلف صالحین کے طریقے پر ہے، اس سے متعلق ایک اور چیز ہے جس کا جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے سبب نزول. یہ سبب نزول اہل علم کے نزدیک ایک بڑا مشہور سا لفظ ہے. قرآن مجید سے متعلق جب یہ بات ہوتی ہے تو اسے سبب نزول کہتے ہیں، اور حدیث نبوی سے متعلق جب یہ گفتگو ہوتی ہے تو اسے سبب ورود کہتے ہیں. سبب ورود کہتے ہیں. اور قرآن مجید سے متعلق جب گفتگو ہوتی ہے تو سبب نزول کہتے ہیں. سبب نزول کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ حادثہ یا وہ واقعہ جو کسی صورت کے یا اس کے نازل ہونے کا سبب بنا ہے، وہ واقعہ یا وہ حادثہ جو اس آیت یا اس صورت کے نازل ہونے کا سبب بنا ہے، یہی چیز کیا ہے؟ سبب نزول کہلاتا ہے. اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں سبب نزول کی. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ عہد نبوی میں کوئی ایسا واقعہ اور حادثہ پیش آیا جس کو واضح کرنے کے لیے، جس پر تبصرہ کرنے کے لیے، جس کی وضاحت کے لیے یہ صورت یا یہ آیت نازل ہوئی ہے. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورہ والضحیٰ کب نازل ہوئی ہے؟ کیسے نازل ہوئی ہے؟ سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا کیسے نازل ہوئی ہے؟ ظاہر بات بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتدائی دور تھا آپ پر نبوت کا، تو مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وقت آیا کہ کچھ دیر تک وحی نازل نہیں ہوئی. اس کی متعدد وجہ بیان کی ہے. ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ طبیعت آپ کی ناساز ہوئی، آپ بیمار پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند راتیں جو فجر سے پہلے یا رات کے آخر میں اٹھ کر کے آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے وہ نہ کر سکے. تو کسی عورت نے آپ سے آ کر کے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ کر کے چلا گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے کہ بہت سے لوگ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو کو جو ان کے لیے عجیب و غریب تھی ایک جنون سمجھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون. رب کا فضل ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تو اس قسم کی جتنی دیکھیں بہت سی آپ کو آیتیں ملیں گی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے. وہی کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو مجنون کہتے تھے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کبیدہ خاطر ہوئے اور وحی میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی. تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. اور پوری صورت جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں فضائل اور تسلی کا بیان ہے. اسی طریقے سے سورہ
تبت یدا ابی لہب و تب ہے کہ نہیں؟ تو گویا ایک ایسا حادثہ عہد نبوی میں پیش آیا جس کی وجہ سے یہ سورت نازل ہوئی، اس پر تبصرہ کرنے کے لیے، اس کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے، نبی کریم نے تسلی دینے کے لیے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کچھ سوال کرتے تھے، اس سوال کے جواب کو سوال کا جواب دینے کے لیے کوئی آیت یا کوئی سورت نازل ہوا کرتی تھی۔ اور اس سلسلے میں عموماً قرآن مجید نے وہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ، آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ اسے دیکھیں قرآن مجید میں بہت سی جگہ یسألونک عن الیتامی، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الروح، یہ ساری جو آیتیں ہیں ان کا سبب نزول کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال ہے جس کے جواب میں۔ تو سبب نزول جو ہے وہ دو طرح کا ہے۔ ایک تو اس طرح ہوتا تھا کہ بسا اوقات وہ حادثہ پیش آیا جس پر تبصرہ کرنے کے لیے وہ سورت یا وہ آیت نازل ہو گئی، اور بہت زیادہ ہے۔ لیکن ایک چیز یہاں پر ذہن میں رکھنی چاہیے ساتھیوں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن مجید کی ہر سورت یا ہر آیت کے لیے کوئی سبب نزول ہو۔ بعض مفسرین نے اس سلسلے میں بہت ہی تجاوز سے کام لیا ہے، جیسے امام بیضاوی رحمہ اللہ وغیرہ ہیں۔ انہوں نے کوشش کی ہے کہ جیسے کہیں بھی مل جائے کوئی فضیلت مل جائے کسی سورت کی، ضعیف ہے، موضوع ہے، من گڑھت ہے، یا کوئی سبب نزول مل جائے، کوئی سر پیر اس کا نہیں لیکن کچھ نہ کچھ لا کے ضرور ذکر کرنا ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ اصل جو قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ بغیر سبب کے نازل ہوا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، انسانوں کے لیے تذکیر ہے، انسانوں کے لیے رہنمائی کا کام ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ بغیر سبب نزول کے، لیکن چونکہ بسا اوقات انسان کی زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے سبب نزول کا، اس لیے بہت سے ایسے حادثات جو پیدا ہوئے ہیں، وہ آیتیں جو نازل ہوئی وہ سبب اس کا نازل ہونے کا کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ دیکھیے اس سلسلے میں چند باتیں سبب نزول سے متعلق ضروری جاننی ہیں ایک طالب علم کو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ سبب نزول کا فائدہ کیا ہے۔ اس کا متعدد فائدہ مفسرین نے یا اصول تفسیر پر کتاب لکھنے والوں نے ذکر کیا ہے، لیکن اس کا جو سب سے اہم فائدہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ کسی آیت کو سمجھنے میں سبب نزول کا بہت بڑا دخل ہے۔ اگر سبب نزول سامنے نہ ہو تو اس آیت کے سمجھنے میں دقت ہی نہیں پیش آتی، بلکہ بسا اوقات آیت کے سمجھنے میں غلطی ہو جایا کرتی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ دقت پیش آ رہی، بلکہ آیت کا صحیح مفہوم متعین کرنے میں کیا ہے؟ غلطی پیش آ جا رہی ہے۔ بلکہ بعض آیتیں ایسی ہیں آپ اس کو سمجھیں تو ہوگا کہ اس کا مطلب یہاں کوئی ایسا حادثہ ضرور پیش آیا۔ مثال کے طور پر سورہ آپ تغابن لے لیجئے، اس کی آیت یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے مومنوں تمہارے بچوں میں سے، تمہاری اولاد میں سے بہت سی اولاد، تمہاری بیویوں میں سے بہت سی بیویاں تمہارے لیے کیا ہیں؟ تمہارے دشمن ہیں۔ فاحذروہم، تم ان سے بچو، یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اشکال نہیں ہے۔ اب آگے کا جملہ دیکھیں، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم معاف کر دو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اور درگزر فرماؤ اور بخش دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی غفور رحیم۔ اب یہاں دیکھیں وَإِن تَعْفُوا، اس کا آخر پہلے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ذرا سوچیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، لیکن اس سے اس کا کیا تعلق؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ
فاتقوا اللہ واللہ عندہ اجر عظیم. تو اصل میں اس کی وضاحت کیسے ہوئی؟ جو بعض تابعین نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا، تو جب انہوں نے سبب بیان کیا، جو سب سے بڑے مفسر قرآن مانے گئے ہیں، تو اس آیت کے سمجھنے میں کتنی آسانی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ مکہ کے کچھ لوگ مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے اور وہ ہجرت کرنا چاہے تو ان کی بیوی اور بچے رونے لگے، ہمیں کس کے لیے چھوڑ کر کے جائیں گے، کون ہمارا سہارا بنے گا، کیسے ہوگا، یہ ہوگا. یعنی اب یہ ان کا رونا سبب بن گیا ان کے ہجرت نہ کرنے کا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترقی ملتی رہی، فتوحات ہوتی رہی، یہاں تک کہ صلح حدیبیہ کا معاملہ آیا جس نے مسلمان ہونے والوں کے لیے دروازہ کھول دیا، تو اب وہ لوگ یا فتح مکہ کے بعد جب مسلمان ہو کر کے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا ساتھی، ان کا دوست ان سے کسی بھی چیز میں آگے نہیں تھا، لیکن یہاں ان کو جو مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ملا ہے اس سے تو وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اگرچہ سبب نزول ضعیف ہے لیکن اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، مجلس میں کوئی جگہ نہیں تھی کہ وہ کچھ صحابی جو بدری صحابی تھے، السابقون السابقون تھے، وہ صحابی جب آئے تو بیچارے کھڑے ہیں، انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے. تو اللہ نے کیا آیت نازل؟ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا واذا قیل انشزوا. یعنی اگر ان کے لیے اللہ کے رسول کسی کو اپنی جگہ سے اٹھا بھی دیں تو اس کو اٹھ جانا چاہیے. کیوں؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یہ کس بنیاد پر تھا؟ اس لیے کہ انہیں بڑا علم حاصل ہو گیا تھا جن کا یہ مقام. تو یہ دیکھ کر کے وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے. اب کچھ رہ نہیں گیا تھا، اب کیا کام کیے؟ جا کر کے اپنے بیوی اور بچوں کو ملامت کرنے لگے اور مارنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اب اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یاد رکھو انما اموالکم واولادکم فتنہ. اب دیکھیں اس آیت کی سمجھ میں کتنی آسانی ہوئی سبب نزول سے، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے اگر سبب نزول معلوم نہ ہو تو بسا اوقات آیت کے سمجھنے میں کیا ہے، بچپن سے، یعنی جب ابھی تھوڑا عربی سمجھنے لگا مدرسے میں تو جانتے ہیں ہمارے یہاں یہ آیت ہر امام یاد رکھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ارے سورہ دوسرے پارہ کی جو ہے دوسرے رکوع کی آیت کیا؟ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اور آخر میں کیا ہے؟ نہیں، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. ہم کیا سمجھتے تھے؟ ہم لوگ یہی سمجھتے تھے کہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں ہے، جو بیت اللہ کا حج کرے اور عمرہ کرے تو اس کے اوپر ان دونوں صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی کرنا، طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. اس کا مطلب واجب نہیں ہے نا. یعنی ایک تصور تھا کہ گویا کہ اگر کوئی کر لے تو کر لے، نہیں کرتا ہے تو، جبکہ عمرے کے واجبات اور ارکان میں چیز داخل ہے کہ نہیں؟ تو یہ چیز کیسے معلوم ہوئی؟ اور ہمیں نہیں، جیسا کہ صحیح بخاری شریف وغیرہ میں ہے، بعض تابعین کو جن میں عروہ ابن زبیر رضی اللہ رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے اپنی خالہ سے پوچھا. کس سے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ مفہوم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. اصل چیز یہ ہے کہ انصار کے جو لوگ تھے صفا اور مروہ کا طواف کرنے میں حرج محسوس کرتے تھے. اس کی متعدد وجہ بیان کی. ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسلام لانے کے بعد دیکھا کہ صفا پر ایک بت ان لوگوں نے رکھا ہے اور مروہ پر اب اللہ کے لیے طواف کریں اور دونوں
بت ہیں اس لیے انہیں کیا ہے حرج محسوس ہوتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ نہیں ہے، یہ دونوں اللہ کے شعائر میں ہیں، ان کے طواف کرنے میں کوئی. تو دیکھیے ایسا ہوتا ہے نا. بلکہ اس سے بھی دلچسپ چیز، میں اس موضوع کو طول نہیں دینا چاہتا تھا لیکن اب بات آ گئی ہے. سورہ المائدہ میں جہاں پر شراب اور جوا وغیرہ کو حرام قرار دیا گیا ہے، وہاں پر کیا ہے؟ لیس علی الذین، ہاں کیا ہے؟ ہاں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا واحسنوا ثم اتقوا واحسنوا ثم اتقوا واحسنوا. جو لوگ ایمان لے آئے، عمل صالح کیا، اگر ایمان اور تقوی کو اپنائے رکھیں تو ان کے اوپر شراب جو کچھ انہوں نے پیا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. قدامہ ابن مدعون شاید ایک صحابی ہے، انہیں بھی نہیں ہوا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ پی لیا. جی ہاں جی، حضرت عہد عمر میں، یہ نہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں، عہد عمری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑھا کر کوڑے ہی برس آئے. کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ اگر اذا متقوا ہوتا تو وہ شراب نہیں پیتا. اذا متقوا ہوتا تو وہ، تو وجہ کیا ہے اس کی ساتھیوں؟ یہ کیا ہے؟ اس وہ سبب نزول اگر آپ دیکھیں تو اس کو بالکل واضح کر دیتا ہے اس آیت کے سمجھنے میں. سبب نزول واضح کرتا ہے. وہ کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ بیان فرمایا، یا حضرت انس بن مالک ہیں، دونوں میں سے کسی کی روایت ہے. حضرت میں چشمہ نہیں پہنا اس لیے جو ہے وہ پڑھنے والا چشمہ، اس لیے مجھے تھوڑی دقت ہو رہی ہے. وہ نہیں چلے گا. تو علی کل حال ہوا کیا کہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار انصار کے دو قبیلے بیٹھے تھے آپس میں، شراب، جیسے کہ شراب کا دور چلتا تھا ابتدائی اسلام میں، پی رہے تھے اور ذرا تھا فلما سملوا، جب کیا ہوا انہیں خوب جھوم گئے اس میں، تو ایک دوسرے کے ساتھ کچھ ایسا مذاق کرنے لگے. کوئی کسی کی داڑھی نوچ لے رہا ہے، کوئی کسی کو یہ کر دے رہا ہے. یہ جب تھوڑا سا ہوش آیا تو کہا کہ یہ کس نے کہا؟ کہا کہ فلاں نے کیا ہے. کہا یہ کیسے کیا؟ کہا کہ اس نے میرے ساتھ کیا ہے. اس کا مطلب کہیں وہ میری عداوت اور میری دشمنی تو اپنے دل میں نہیں رکھا. اگر میرا بھائی ہوتا تو میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں کرتا. اگر میرا بھائی ہوتا، اس لیے کہ حدیث کے الفقانو اخوان، یعنی اللہ نے ان کے دلوں کے اندر عجیب ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی تھی. اب شیطان اس کے ذریعے موقع کیا پا گیا؟ کہا کہ اگر ہمارا بھائی ہوتا ہمارے ساتھ ایسا نہ کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، حرام قرار دیا کس کو؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. اس کے بعد کیا فرمایا؟ انما يريد الشیطان ان يوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. تو کہا جب یہ آیت ان کے جب نازل ہوئی، انہیں یہ معلوم ہوئی، تو کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، شیطان نے اس کے ذریعے ہم بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈالنا چاہا. لیکن کہا جب یہ معاملہ ہے تو وہ لوگ جو غزوہ بدر میں ہمارے ساتھ شریک تھے، غزوہ احد میں ہمارے ساتھ شریک تھے، ان لوگوں نے بھی تو پیا، اور اس حال میں ان کا انتقال ہوا کہ ان کے پیٹ میں ابھی شراب، ان کے معدے میں شراب کا کچھ حصہ تھا. ان کا کیا ہوگا؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا. جو لوگ ایمان لے اور عمل صالح کیا، جو کچھ کھا چکے تھے حرام ہونے سے پہلے، اس کے بارے میں ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے جب اس کے بعد اذا متقوا وآمنوا. تو کہنے کا مطلب ایسے بہت سی چیزیں ہیں ساتھیوں، بہت سی چیزیں ہیں. مثال کے طور پر قرآن مجید کی وہ آیت جو سورہ آل عمران میں ہے، کس میں ہے کہ سورہ بقرہ میں ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ذرا غور کریں آپ. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اب خرچ کرنے کا ہلاکت میں، ولا تہلکوا، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو کا معنی کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو مارو نہیں، اپنے آپ کو، ہے کہ نہیں؟ لیکن اس سے تعلق کیا ہے؟ جب اس کے سبب نزول کے اوپر نظر رکھیں، جیسے سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری جب شام کے علاقے میں جہاد پر گئے تھے اور عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید ان کی قیادت کر رہے تھے، تو وہاں پر ایک شخص جذبے میں آیا اور سوچا کہ دشمنوں کے جا کر قلعے کا دروازہ ہم کھول دیں، اور آگے بڑھتا جا رہا تو ادھر سے دشمن تیر کی بارش کر رہے تھے. تو کسی نے کہا کہ ارے اس بیوقوف دیکھو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ یہ ہلاکت میں نہیں ڈال رہا ہے، یہ اپنی جان پر کھیل کر کے دشمن کو نقصان پہنچانا اور قلعے کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے. تمہیں معلوم نہیں ہے اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول، سبب نزول کیا ہے؟ کہا یہ آیت ہم انصاریوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ آیت کس کے بارے میں؟ ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ فتوحات ہو گئیں، اسلام کو قوت ملنے لگی، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ اب تو اسلام کی طرف سے دفاع کرنے والے بہت سے لوگ پیدا ہی ہو گئے ہیں. ہم میں سے کسی کے تھا اس کا کھیت ایسے پڑا ہوا تھا، ہے کہ نہیں ہے، اس کی جوتائی، اس کی خدمت نہیں ہو رہی تھی، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ وقت نکال کر کے کیا کریں، اپنی زمین کو اور یہ سب سدھارنا شروع کریں. تو اس پر اللہ تعالیٰ آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تُهْلِكُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی دنیاوی کام میں مشغول ہو کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کو ترک کرنا، یہ گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. تو ایسے ہی دسیوں آیتیں آپ کو ملیں گی ساتھیوں. اگر آپ غور کریں، بلکہ ایک کتاب ہندوستان سے اردو میں بھی چھپی ہے، عربی والے جو پڑھ سکتے ہیں وہ علامہ مقبل بن ہادی الوادعی جو یمنی ہیں، ان کی کتاب صحیح من اسباب النزول ہے، وہ دیکھ لیں. البتہ اردو میں جو چاہتے ہیں، ایک جامعہ محمدیہ مالیگاؤں میں کفایت اللہ ہمارے خیال سے، انہوں نے اسباب النزول کے نام سے ایک کتاب اردو میں لکھی ہے، اس کو دیکھیں پڑھیں تو اس طریقے سے بہت سی آیتوں کے سمجھنے میں ان سے آسانی ہوگی. البتہ دیکھیے ایک اور چیز ہے آپ کے سامنے رکھوں، جو چونکہ یہ علمی مجلس ہے اس لیے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ سبب نزول یہ کوئی نہیں ہے کہ ہر آیت کا سبب نزول ہو، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اعتبار، علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی خاص واقعہ کے بارے میں کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو اس کا تعلق صرف اسی واقعے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق عام حالات سے ہے. جیسے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ کہ خاص زراعت میں مشغولیت کے، لیکن یہ لفظ عام ہے. ہر وہ چیز، ہر وہ کام جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکے گا، گویا اس میں مشغول ہونا اور وہ کام چھوڑ دینا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ میں داخل ہوگا. دکان کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، نوکری کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی شخص کو نوکری مل رہی ہے لیکن اسے ایسی نوکری ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، یا بہت سی ایسی نوکریاں ہوتی ہیں کہ نماز چھوٹ رہی ہے، تو اب اس کی وجہ سے کیا کرنا؟ نوکری قبول کر لینا اور جماعت کو یا نماز کو چھوڑ دینا، گویا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کے ضمن میں آتا ہے. تو اعتبار کس چیز کا ہے ساتھیوں؟ لفظ کے عام ہونے کا ہے، کسی خاص سبب کا نہیں ہے. اب یہ نہیں کہ یہ آیت جو کہا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مکہ کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تو انہی کے ساتھ خاص ہے، نہیں. ایسی صورتحال جس کی بھی ہوگی، اسی لیے تو علماء نے اس چیز کو جائز اور واجب قرار دیا ہے کہ اگر کسی کی بیوی ایسی ہے کہ
کہ اس کے محبت میں پڑھ کر کے اس کے ساتھ مشغول ہو کر کے انسان دینی کام میں کوتاہی کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب اگر والدین طلاق دینے کا حکم دیتے ہیں تو بیٹے پر واجب ہوگا کہ والدین کی اطاعت کرے، ہے کہ نہیں؟ بیٹے پر کیا ہے؟ اسی لیے حضرت عمر نے کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کو، حضرت ابو بکر نے عبداللہ ابن ابی بکر کو طلاق دینے کا حکم دیا تھا۔ تو اعتبار کیا ہے؟ عام لفظ کا ہے، کسی خاص سبب کا، یعنی اگر کسی خاص سبب سے یہ مربوط ہے یہ آیت، اس کا مطلب نہیں کہ دوسرے پر اس کا حکم نہیں لگے گا۔ جو کوئی بھی حادثہ ایسے پیش، ایسی باتیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کہیں کیوں؟ اس لیے کہ خود بہت سی حدیثوں میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ صحیح بخاری میں آپ کو لوگ وہ قصہ سنے ہوں گے اور بار بار مقررین حضرات اس قصے کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ حصہ عموماً ذکر نہیں کرتے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اس پر واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کیجئے۔ کہا کیا کیا تم نے؟ کہا کہ ہم نے ایک عورت کو بوسہ لے لیا ہے۔ کہا کہ بس یہی اتنا؟ آپ وضو فرما رہے تھے، آپ نے خاموشی اختیار کی، یہاں تک کہ نماز کا وقت آپ نماز پڑھائی، تو نماز کے بعد پھر ان صحابی نے ذکر کیا تو کہا جاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، تم دیکھتے نہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات؟ تو یہیں تک سنتے ہیں نا۔ اسی حدیث میں اتنا اضافہ ہے کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ میرے لیے خاص ہے کہ سب کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میری ساری امت کے لیے ہے۔ کیا ہے؟ یہ میری امت کے سارے لوگوں کے لیے ہے۔ تو اعتبار کیا ہے؟ عام لفظ کا ہے، خاص سبب کا نہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز، کبھی ایک آیت کا ایک سے زائد سبب نزول ہوا کرتا ہے، ایک ہی آیت کا سبب نزول ایک سے زائد ہوتا ہے، اور کبھی ایک ہی سبب نزول کے بارے میں ایک سے زائد آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ دونوں میں ہے نا فرق؟ کبھی ایک ہی سبب نزول ہے، جیسے آیت لعان ہے، آیت لعان ہے، خود بخاری اور مسلم ہی میں یہ آیا عویمر العجلانی کے بارے میں نازل ہوئی ہے یا ہلال ابن امیہ کے بارے میں، اور دونوں حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہیں، دونوں واقعات ہیں۔ اسی لیے حافظ حجر رحمہ اللہ وغیرہ تفصیل کرتے ہوئے کہا کہ ایسی ایک آگے پیچھے ایسے دو واقعات پیش آئے جس کے بارے میں آیت لعان نازل ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے دو آیتیں بسا اوقات اور مختلف صورتوں میں ہیں، لیکن دونوں کا سبب نزول ایک ہے، دونوں کا سبب نزول ایک ہے۔ وہ کیا؟ یہ میں ان مثالوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو صحیح سند سے ثابت ہیں۔ میں یہ نہیں کہ ہاں کوئی ضعیف، ورنہ جہاں صحیح ضعیف کا معاملہ ہوگا وہاں پر کیا ہوگا؟ صحیح کو ترجیح ہوگی، ضعیف کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طالب کا واقعہ ظاہر بات بڑا مشہور ہے نا؟ اس بارے میں دو آیتیں اور دو حکم کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ اب آپ دیکھیں اگر پورا واقعہ صحیح بخاری اور دوسری کتب حدیث میں ہے تو اس میں کیا ہے کہ ابو طالب کے جب انتقال کا وقت ہوا تو اللہ کے رسول تشریف لے گئے، وہاں پر ابو جہل اور فلاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے رہے کہ یا عمی، اے چچا آپ صرف لا الہ الا اللہ کہہ لیں، میرے کان میں کہہ لیں، ہے نا، میں سن لوں کہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کے لیے ضد کر لوں گا، جھگڑ جس کو کہتے ہیں کر لوں گا۔ لیکن چونکہ وہ دونوں ابو جہل اور ہمارے خیال سے عتبہ تھے، وہ ان کو منع کرتے رہے، لہذا وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو اس پر تو اولاً تو اللہ کے رسول کو یہ غم تھا کہ میری اتنی کوشش کے باوجود بھی وہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے۔ اس پر وہ آیت نازل ہوتی ہے جو سورہ القصص میں ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا، تو اس پر وہ آیت نازل ہوئی جو سورہ توبہ میں ہے، ما کان للنبی ولا علی الذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین انہم اصحاب الجحیم۔ تو بسا اوقات سبب ایک ہوتا ہے اور آیتیں ایک سے زائد نازل ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے چلیے اب اس کو چھوڑ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن فہمی کے لیے ایک اور اصول ہمیں اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے، اور وہ ہے عربی زبان کی معرفت۔ دیکھیے ساتھیو، اگر کوئی بھائی یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کو صحیح اور بالکل درست طور پر سلف کے طریقے پر سمجھیں، تو اسے عربی زبان میں مہارت حاصل کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس جنون میں مبتلا ہے کہ ہم اردو کی مدد سے قرآن کو ہم سمجھ لیں گے صحیح طور پر، دیکھیے تو یہ ایک جنون سے بڑھ کر کے کوئی اور دوسری چیز نہیں ہے۔ عربی زبان کے اندر جو وسعت ہے، عربی زبان کی چھوٹی سی چھوٹی لغت ساتھیوں 40,000 35,000 ایسے مادے کے اوپر اس میں پائے جاتے ہیں۔ یہ آپ دنیا کے کسی زبان میں اب آخر اس کو کیسے ادا کیا جائے گا؟ ایک لفظ میں اس کے معنی کا ترجمہ کریں تو کیسے ادا کر سکتے؟ اسی لیے تو علماء کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، قرآن کے معنی کا ترجمہ ہوگا۔ تو ضروری یہ ہے کہ عربی زبان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ مہارت۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن عربی بلسان عربی مبین، انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ہے کہ نہیں؟ جانتے ہیں متعدد بہت سی آیتیں ہیں، ایک دو آیت نہیں ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح اور عربی زبان میں، جہاں کہیں بھی اس سلسلے میں کوتاہی ہوتی ہے، اگر میں مثالیں دیتے چلوں تو بہت سے ایسے الفاظ قرآن میں ہیں، آپ اردو میں پڑھیے، کوئی بھی ترجمہ اٹھا لیجئے، الا ماشاءاللہ الا یہ کہ ایک لفظ کا ترجمہ وہ ایک سطر میں کرے، جیسا کہ بعض الفاظ کے ترجمے میں ایسا اختیار کیا ہے مترجمین نے، ورنہ اس کا ادا نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر سورہ مریم لے لیجئے، میں تلاوت کر رہا تھا، سورہ مریم کو لے لیجئے، سورہ صاد کو لے لیجئے، سورہ صاد کو لے لیجئے۔ آپ اگر دیکھیں تو اگر کسی ایک لفظ، بسا اوقات ایک لفظ آتا ہے، اس کے ترجمے کو خالص عربی زبان پر متعین کرنا مشکل ترین ہو جایا کرتا، مشکل ترین کام ہو جایا کرتا۔ اب مثال حضرت مریم علیہ السلام کے ذکر میں کیا ہے؟ فانتبذت بہ مکانا قصیا، دیکھ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں سے الگ ایک دور جگہ پہ جا کر کے وہ بیٹھ گئی، لیکن کیا یہ اس کا صحیح انتبذہ کا یہی صحیح ترجمہ ہے؟ یہی صحیح ترجمہ ہے؟ نہیں۔ انتبذہ اصل مادہ یہ کیا ہے؟ نبذہ سے ہے، جس کے معنی اٹھا پھینکنے کے ہوتا ہے۔ اسی لیے منبوذ آج کی اصطلاح میں وہ بچوں کہتے ہیں جو کہیں کوڑے وغیرہ میں پایا، مسجد سامنے پایا جاتا ہے، منبوذ ہے کہ نہیں؟ تو اصل معنی نبذہ کا کیا ہے؟ اٹھا پھینکنے کے ہے۔ تو گویا انتبذت، یہی نہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام الگ ہو گئی، نہیں، گویا کہ اپنے قوم کے تصور، رسم و رواج، ساری چیز کو چھوڑ کر کے کنارے جا کے بیٹھ گئی۔ دیکھیں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ ایک آدمی ہے لوگوں سے الگ ہو گیا، اور ایک ہے کہ لوگوں سے بیزار ہو کر کے جا کر کہیں دور بیٹھ، دونوں میں فرق ہے نہیں؟ فرق ہے۔ تو عربی زبان کی جو یہ وسعت ہے ایک ہی لفظ کی، اسے کسی دوسری زبان میں ادا کرنا یہ مشکل ترین کام ہے، مشکل ترین کام ہے۔
اسی لیے بہت سے لوگوں سے بہت جگہ غلطیاں ہوا کرتی ہیں، بہت سی جگہ بہت سی غلطی ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے بلکہ حضرت مریم دیکھیں فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، کیا ہے؟ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، جاء کے معنی ہوتا کیا ہے؟ جاء بہی اسے لے آیا، جاء اسے لے آیا، قرآن نے جانے فَأَجَاءَهَا، فَأَجَاءَهَا، اب اس کو ترجمہ کوئی ایک لفظ میں کرے، کیا کرے، کیا کرے گا؟ بعد مفسرین نے جو الجاء کا لفظ استعمال کیا ہے وہ اس کے قریب ہے لیکن صحیح پورا معنی نہیں ادا کرتا ہے۔ فَأَجَاءَهَا الف یعنی گویا کہ وہ مجبور ہو گئی، مضطر ہو گئی، کیا کہ اپنے آپ کو، مخاض یعنی درد ذہن نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ ادھر چلی جائیں۔ تو اس قسم کے ایک دو نہیں دسیوں بلکہ سینکڑوں مثالیں قرآن مجید سے پیش کی جا سکتی ہے کہ اسے، بلکہ بات آئی سورہ مریم کی، آگے چلیے کیسے قاری صاحب تَعُزُّهُ عَزَّا والی آیت نہیں، تَعُزُّهُ عَزَّا جعلنا کیا ہے؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ عَزَّا، تَعُزُّهُمْ عَزَّا کا معنی کیا کرتے ہیں؟ عام طور لوگ کہتے ہیں کہ شیطان ان کو روک رہے ہیں، بہکا رہے ہیں، لیکن اصل عزا کا معنی ہے کیا؟ یہ چیز عزا کا معنی، عزا کا معنی جو ہے متعدد لغت عربی میں آتا ہے۔ ایک تو کیا ہے؟ شور کرنا، ایک شور کرنا، اور ایک کیا ہے؟ ان میں لوگوں میں داخل ہو جانا، بھیڑ میں داخل ہو جانا، بھیڑ میں داخل ہو جانا۔ ایک معنی ہے دفع کرنا۔ یہ سارے معنی دیکھیے تو لغت عرب میں عزا کے آئیں گے۔ اب آپ دیکھیں انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا، اب آپ روکتے کہہ لیجئے، انہیں دھکا دے، پورا معنی نہیں ہوگا۔ گویا شیطان اولا انسانوں کے ساتھ بالکل جس طریقے سے مختلط نہیں ہوتا، مل جایا کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ اور شور کرنے کا معنی کیا ہے؟ اس کے ذہن میں ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ حق کو سننے اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ سارے معنی آپ سوچئے عربی میں کسی ایک اردو لفظ میں انہیں ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کسی ایک ہی صورت کے اندر لے لیجئے۔ اب مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین کیا ہے؟ کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ کیا ترجمہ کریں گے عربی اردو زبان؟ پالن ہار ہے نا، پالن پروردگار ہے نا، یہ اس کا حق نہیں ادا ہوا۔ عربی زبان کے لحاظ سے رب خالق کے معنی میں بھی ہے، مالک کے معنی متصرف، تینوں کے معنی میں آتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء۔ امام طبری رحمہ اللہ نے اس پر تفصیلی جو گفتگو کی ہے وہ کہا کہ اسے کسی ایک نے ادا کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ پالن ہار یہ کافی نہیں، اس کے ہوتا ہے مالک نہ ہو، آپ کسی کی پرورش کریں آپ اس کے مالک نہیں ہیں، آپ کسی کی پرورش کریں لیکن آپ اس میں تصرف کا حق ہے۔ رب کے معنی میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کی ربوبیت پر ایمان کا کیا معنی ہے؟ ہم اللہ کو دنیا کا خالق بھی مانتے ہیں، دنیا کا مالک بھی مانتے ہیں، اور اس دنیا میں تصرف کرنے والا بھی مانتے ہیں۔ اس لیے خالق کے معنی یہ ضروری نہیں کہ وہ مالک بھی ہو۔ ایک شخص نے یہ موبائل بنایا، آج اس کا مالک ہے وہ؟ جی مالک ہے؟ نہیں مالک ہے۔ تو بسا اوقات خالق ہوتا ہے مالک نہیں ہوتا، مالک ہوتا لیکن متصرف۔ آپ گاڑی کے مالک ہیں، کسی دوسرے کو دیا وہ چلا رہا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ربوبیت پر ایمان کا معنی کیا ہے کہ اللہ کو خالق بھی مانے، مالک بھی مانے، اور اس دنیا میں تصرف کرنے والا کس کو مانے؟ صرف یہ اللہ کے رب ہونے کا معنی ہے۔ تو عربی زبان کی جو وسعت ہے ساتھیوں، اسے ایک زبان میں ایک اور نقطہ ہے، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے ساتھیوں۔ ایک اور نقطہ ہے،
ضروری یہ ہے کہ ہم عربی کو اسی لہجے میں اور اسی اسلوب میں سمجھیں جو نزول قرآن کے وقت رائج تھی، ہے کہ نہیں؟ نزول قرآن میں رائج تھی۔ اب مثال کے طور پر وجاءت سیارہ، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ عام آج پڑھنے والا، صحیح بتائیے، عام پڑھنے والا کیا سمجھے گا اس سے؟ جی پڑھنے والا کیا سمجھے گا اس سے عام؟ کہ یہ کار آئی ہے، یہ سمجھے کہ نہیں سمجھے گا؟ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو یہ ضروری ہے کہ بلکہ ایک بہترین سلف ساتھیوں بھی کل پرسوں فجر میں یا عشاء میں اپنے امام کے ساتھ بیٹھ کر کے اسی پہ گفتگو کر رہا تھا کہ ضروری ہے کہ عربی زبان قرآن کو سمجھنے کے لیے اس عربی کی طرف جائے جو آج اخباروں کی عربی نہیں ہے، آج ناولوں کی عربی نہیں ہے، آج بول چال کی عربی نہیں ہے۔ دیکھیے ساتھیو، یہ بات اعتراف کرنا پڑے گا، عربی ہی زبان ایک آج عربی ایسی زبان ہے جو آج اتنی پرانی کوئی ایسی زبان نہیں پائی ہے دنیا میں وہ اسی حالت میں کم سے کم کتابوں کی شکل میں اس کا اہتمام ہو جس شکل میں آج سے 1400-1500 سال پہلے تھی۔ نہیں، کوئی زبان نہیں، دوسری کوئی زبان نہیں ہے۔ یہ قرآن کا، اسلام کا اعجاز ہے یہ ساتھیو۔ اب دیکھیے ہندوؤں کی کتاب سنسکرت میں سنسکرت جانتا ہے کوئی؟ حتیٰ کہ سنسکرت کی بیٹی ہندی کو لوگ بھول گئے ہیں آج، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ عربی کو اسی زبان میں جانا جائے جس زبان میں، اب آج میں سورہ صاد پڑھ رہا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے میں کیا ہے کہ فخر راکعا واناب، راکع کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ فخر راکعا واناب، رکوع کیا ہے نا کہ نہیں ہے؟ یہی سمجھائیں گے نا؟ نہیں، اصل عربی جو ہے رکوع کے معنی جھکنے کے ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ اب اس سے پہلے قرآن نے ایک لفظ ایسا استعمال کیا جس سے یہاں پورا جھکنا مراد ہے، رکوع کی طرح آدھا جھکنا مراد نہیں ہے۔ وہ کون سا لفظ؟ خرّا، گر جانا۔ رکوع میں گر جانا نہیں بولتے، سجدے میں گر جانا بولتے ہیں۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا۔ لفظ رکوع سے کیا مراد دیا ہے؟ سجدہ مراد دیا ہے، تبھی تو یہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب ضروری ہے کہ عربی کو ہم اس زمانے میں لے جائیں جس زمانے میں کیا ہے؟ قرآن نازل ہوا ہے، اور اسی زبان میں دیکھنے کی کوشش کریں جس زبان میں قرآن نازل ہوا۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں ساتھیو، سورہ النحل کے اندر ہے، 34 یا 35 نمبر آیت ہے سورہ نحل میں، افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یاخذہم علی تقلبہم فما هم بمعجزین او علی تخوف۔ ہاں، تخوف کا معنی ہے کیا؟ خوف، اس کا معنی ہے کیا؟ ہے کیا اس کا معنی ساتھیو؟ کیا ان کو ڈراتے ہوئے پکڑ لے؟ ایک تفسیر کی گئی ہے، لیکن اگر ذرا غور کریں، حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے تو لوگوں نے کہا، پوچھا آخر تخوفن کا معنی کیا ہے؟ آیا یہ خوف اسی معنی میں ہے؟ اسی معنی میں ہے؟ تو ایک ہذلی صحابی کھڑے ہوئے کہے نہیں، تخوفن یہاں پر تنقصن کے معنی میں ہے۔ ہماری زبان میں تخوف کا معنی تنقص لیا جاتا ہے، یعنی کم کرنا۔ کیا معنی لیا جاتا ہے؟ آج ظاہر بات یہ معنی متروک ہے کہ نہیں متروک ہے، لیکن قرآن جو قریش کی زبان اور بنو حذیل وغیرہ زبان میں نازل ہوا ہے وہاں پر اس کا معنی کیا ہے؟ اب اگر آپ یہ چیز سامنے رکھیے تو اس کا بڑا ایک دلچسپ معنی پیدا ہوتا ہے کہ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، کیا جو لوگ ایمان نہیں لے آ رہے ہیں، اس سے پہلے کیا ہے؟ وما ارسلنا
قبل کا إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات. تو گویا اصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے لائی ہوئی تعلیمات پر نہ ایمان لانے کا اور گناہوں میں پڑے رہنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر کوئی ناگہانی مصیبت نازل کر دے. یہی نا ان یخسف بہم الارض، ہے کہ نہیں؟ یہ ناگہانی مصیبت ہے. او یاخذہم علی تقلبہم، یا ناگہانی مصیبت نہ ہو جی فی تقلبہم، یعنی ان کے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے، بعض لوگوں نے تنقلہم یعنی سفر کی، گویا وہ سفر میں جا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اچانک ایکسیڈنٹ ہو جائے، سمندر کے سفر میں ہے، کوئی مچھلی آ کر کے ان کا کشتی ان کا ڈوب، یا دنیا کے کاموں میں مشغول ہیں، ان کے اوپر کوئی عذاب آ جائے. تو گویا عذاب کی ایک صورت اچانک آ جائے، وہ سو رہے ہیں، غافل ہیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، عذاب کے آثار کچھ ظاہر ہوں اور ان کو عذاب آ کر کے پکڑ لے، جیسا کہ سورہ الاعراف میں کیا ہے، افامن القرى ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون او ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون. تو گویا یہ دونوں صورتیں ہیں. اور تیسری صورت کیا ہے، او یاخذہم علی، نہیں اس کے بعد تخوف، او یاخذہم علی تخوف. اس کا معنی کیا ہے؟ یا ان کے کم کرنے کی وجہ سے، ان کو کم کرتے 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 اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب لے آئے. جس طریقے سے آج صورتحال دیکھیں کہ مسلمانوں کو عزت کم ہوتی جا رہی ہے، مسلمانوں کے اصل ملک جو ہیں وہ کیا ہیں، اصل ان کے تصرف سے کم ہوتے جا رہے ہیں، یا مسلمان خود عمل میں دین کے اوپر عمل کرنے میں کیا ہے، کمی کرتا جا رہا ہے، اس طریقے سے ان کے اوپر عذاب آ جائے. تو خیر بات یہاں سے نکلی ساتھیوں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم عربی زبان، خیر یہ چیز تو بڑا اہم ہے. اب آگے چلتے ہیں. دیکھیے اگر ٹھیک ہے ہم عربی میں نہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک چیز کو ہمارے ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، ہمیشہ ذہن میں، کہ اصل مقصد قرآن کے نزول پر ہو، اور جس چیز کی تفصیلات قرآن نے بیان نہیں کی اس پر ہماری کوشش نہیں ہونی چاہیے. آج لوگوں کا عجب مسئلہ ہے، اصحاب کہف کے اوپر بیان کرنے لگے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں تک سوال ہوتا ہے کہ بھائی وہ کتا جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا، ہے کہ نہیں؟ کتے کا کیسا رنگ تھا، وہ کیسے ان کا پالتو تھے، یا راستے میں ان کے ساتھ، ایسا باتیں آتی کہ نہیں باتیں آتی ہیں؟ اچھا وہ لوگ کتنے تھے؟ 7 تھے کتے کو، ہے نا، لے کر کے 5 تھے کتے کو لے کر کے، یہ کیا تھے 8 تھے، یعنی یہ باتیں ہیں کہ نہیں؟ قرآن کا اصل میں پڑھنے کا اگر ترجمہ اور تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کی یہ توجہ نہیں رہنی چاہیے. قرآن نے جتنی تفصیل بیان کی ہے، جتنی تفصیل بیان کی ہے، اسی کے اوپر انسان نظر رکھے. کیوں؟ قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ عبرت ہے. قرآن کا اصل مقصد وعظ ہے کہ ہم اس سے وعظ اور نصیحت حاصل کریں. جو تفصیل قرآن نے ہمارے سامنے نہیں رکھی، ہم یہ سمجھیں کہ اسی لیے ایک عالم نے کہا ہے کہ امام راضی کی تفسیر میں سب کچھ ہے الا التفسیر، سب کچھ ہے الا التفسیر، اس لیے کہ وہ فلاسفہ کے، متکلمین کے، منطقیوں کے، اور فلاں کا رد فلاں کا رد فلاں کا رد ہے کہ نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں کہ قرآن مجید کی تفسیر کریں، جو چیز اس قسم کی زیادہ چیزیں بیان کرتے جا رہا ہے، وہ قرآن مجید کے اصل منہج سے کیا ہے، وہ انسان ہٹ جاتا ہے. تو ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے قرآن مجید کو اگر آپ تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ترجمے کے ساتھ، کہ جو چیز بیان نہیں ہوئی ہے ہمیں اس کی تفصیل میں جانا
نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اصل کس کے اوپر نظر رکھنا چاہیے، اصل مقصد. مثال طور اللہ کیا بتا ہے، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس. لوگ آپ سے کس کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ چاند کے. جیسا کہ بعض تفسیری روایات میں ہے پوچھتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا تمہیں اس سے کیا مطلب ہے، گھٹے یا بڑھے؟ اس کا گھٹنا بڑھنا تمہیں جنت کے قریب کرے گا، جہنم سے دور کرے گا؟ جی نہیں، بلکہ تمہارے فائدے کی جو چیز ہے اس کو تم دیکھو. ہی مواقیت للناس والحج، ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہے، اصل مقصد پر نظر رہنی چاہیے. وہ تفصیلات جو قرآن مجید وغیرہ میں مذکور نہیں ہیں وہ کیا ہے، ان سے ہمیں کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے. دیکھیے آخری چیز ساتھیوں، اور میں چاہوں گا اس پر توجہ دیں، قرآن کی تفسیر پڑھتے ہوئے اور اس کے معانی پر غور کرتے ہوئے صرف مطالعہ کی حد تک بات نہ رہے. نہیں، مطالعہ کی حد تک نہیں، بلکہ اس میں غور کیا جائے، فکر کی جائے اور سوچا جائے. اگر آپ سوچیں، آپ غور کریں کہ آپ اصل میں تدبر کا معنی ہے کیا. بعض علماء نے جو تدبر کی، جو تفسیر کی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو قرآن کے رنگ میں ڈھالے. یعنی مثال کے طور پر قرآن پڑھ رہا ہے، جہاں پر آیت عذاب کا ہے اس کی آواز میں یا اس کے چہرے پر، اس کی حالت میں اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے. جہاں پر آیت رحمت ہے اس کی آواز میں، اس کے لب و لہجے میں. جہاں پر وعید ہے اور جہاں پر وعد ہے، پڑھنے والے اور قاری اور اس کے لہجے میں اس کا ایک اثر. یہ سوچ کر کے انسان پڑھتا جائے تو دیکھیں کہ اسے قرآن کا، بلکہ میں بتاؤں اگر اس کے اوپر آپ غور کر لیں تو اگر آپ کوئی سورت شروع کرتے ہیں، اس پر اگر سمجھ رہے ہیں شروع کرتے ہیں، تو آپ کو موقف نہیں ملے گا کہیں پر، آپ کو کہیں پر. کیوں؟ اس لیے کہ عموماً آیات جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہیں، مربوط ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں. آپ کو جلدی موقف نہیں ملے گا، کہاں آپ رکیں، کس جگہ پہ ٹھہرنا ہے، آپ کو جلدی موقف نہیں ملے گا. اور یہ چیز کئی بار تراویح وغیرہ میں یا نفل کے اندر پڑھنے میں یہ انسان کے دیر پہ گزرتی ہے یہ بات. تو اصل انسان کو جو قرآن پڑھے، تھوڑا سا پڑھے، زیادہ سا پڑھے، عالم ہے تو، عالم نہیں ہے تو، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اصل اس پر کس طریقے سے غور کیا جائے. ساتھیوں اگر اس کی میں مثالیں دیتے چلوں تو بہت لمبا قصہ ہے. صرف ایک مثال کے اوپر آپ غور کر لیجیے. ایک مثال پر سورہ انفال ذرا کھول کے دیں تو، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. آپ اس کو عام تفسیر میں پڑھتے جائیے، آپ کو وہ لطف نہیں آئے گا، لیکن ذرا آپ اس طریقے سے غور کرتے چلیں کہ یسألونک عن الانفال، آپ سے لوگ کس کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ انفال، مال غنیمت کے بارے میں. اولا تو یہ سوچیں کہ آخر انفال کو، نفل تو ہم کس کو مانتے ہیں زیادہ، جو چیز نفل نماز کس کو کہتے ہیں، جو تو مال غنیمت کو انفال کیوں کہا قرآن نے؟ آخر کیوں کہا؟ وجہ کیا ہے؟ غنیمت کچھ وجہ تو ہوگی نا. غنیمت اللہ تعالیٰ نہیں کہہ سکتا تھا اس کو؟ نہیں کہہ سکتا تھا؟ کہہ سکتا تھا، لیکن فے نہیں کہہ سکتا تھا. لیکن یہاں انفال کیوں کہا جبکہ نفل کے معنی کیا ہے؟ زیادہ کے ہے. تو اصل میں یہ آیت سورت جو نازل ہوئی، یہی میں کہتا ہوں کہ سبب نزول کا سورت کے سمجھنے میں بہت بڑا دخل ہے. یہ سورت نازل کب ہوئی ہے؟ جبکہ مال غنیمت کے بارے میں صحابہ کرام کا آپس میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا. غزوہ بدر کے بعد صحابہ 3 حصوں میں بٹے تھے نا.
ایک حصہ وہ تھا جو دشمنوں کا پیچھا کر رہا تھا، ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا حصہ کون تھا؟ جو چھوڑ کر کے مال گئے تھے اس کو. اور تیسرا حصہ کون تھا صحابہ کا؟ جو زیادہ سمجھدار صحابہ تھے، وہ جلدی سے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرد گھیرا لگا لیے. کیوں؟ کہیں سے دشمن چھپ کر کے آ کر کے، اس لیے جانتے ہیں دشمن اگرچہ بسا اوقات پیٹھ کا پھیرتا ہے دوبارہ گھوم کر کے حملہ کرنے کے لیے تاکہ لوگ غافل ہوں اور حملہ، جیسے غزوہ احد کے اندر ہوا کہ نہیں ہوا. تو تین صحابہ تین گروپ ہو گئے تھے. ایک کون تھے؟ جو دشمن کا، دوسرے کون؟ مال غنیمت کو سمیٹ رہے تھے، اور تیسرے کون؟ اب جب شام ہوئی تو جاہلی زمانے کے مطابق جن لوگوں نے مال لیا تھا کہا مال تو میرا ہم نے جمع کیا تھا. اور جو لوگ دشمن کا پیچھا کر رہے تھے کہے بھائی اگر ہم دشمن کا پیچھا نہ کرتے تمہیں مال جمع کرنے کا موقع کہاں ملتا، ہم بھی تمہارے ساتھ مال جمع کر سکتے تھے. وہ اگر دوبارہ واپس آ جاتے تم. اور جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی وہ کہنے لگے کہ ہم تو سب سے زیادہ اس کے حقدار ہیں، اس لیے کہ اگر دشمن اللہ کے رسول کہیں پر حملہ کر دے تو ہم کہیں کی نہیں رہ جاتے، ہے نا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یسألونک عن الانفال. اول نفل نام رکھا اس کا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مال جو امت مسلمہ کو ملا ہے بطور نفل کے ملا ہے. پچھلی قوموں کے اندر مال، پچھلی امتوں میں مال غنیمت حلال کہ حلال تھا. اب اس امت میں حلال گویا کہ ان کو کیا دیا گیا؟ ایک اضافی چیز دی گئی ہے کہ نہیں. جہاد کا اجر ہے ہی آپ کو، شہادت کا اجر ہے ہی آپ کو، غازی بننے کا اجر ہے ہی آپ کو، ہے کہ نہیں. اس سے گویا ایک زائد چیز آپ کو دے دی گئی. وہ کیا ہے؟ اس لیے اس کا نام کیا رکھا؟ نفل رکھا ہے کہ نہیں. اس کا نام نفل رکھا ہے. دوسری بات قل الانفال للہ والرسول. اللہ طرف ہوتا ہے کہ تم لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہو. میں ایک مثال دیتا ہوں. جیسے کوئی چیز باپ لے کر گھر میں آیا اور بچے اس کے بارے میں لڑائی کرنے لگے تو کیا کرتا ہے باپ؟ جی خود لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے نا سب سے. چلو لڑ رہے ہو نا، لاؤ مجھے، کسی کو نہیں دوں گا میں. حالانکہ اس کا مقصد کسی کو دینا نہیں ہے، چھیننا نہیں ہے. کیا ہے کہ اس کو جیسے مناسب سمجھے گا وہ، یہی بات ہوتا نہیں ہوتے. تو ایسے جب اختلاف کیا تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو یہ مال غنیمت اللہ، ملکیت اللہ کی ہے، ورسول اور تصرف کس کو حاصل ہے اس میں؟ اللہ کے رسول کو. تمہارا کوئی دخل نہیں. جاؤ اختلاف کر رہے ہو نا، تم سے لے لیا گیا. ملکیت کس کی ہو گئی؟ اللہ کی. اور تصرف کس کو رہے گا؟ لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ ایک مسلم معاشرہ کیسے بنے گا؟ فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو. یہ پہلا کام ہے نا. اختلافات نہیں. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں کیا کرو؟ صلاح اور اتفاق کے ساتھ لڑائی نہ کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُمْ، اگر تم مومن ہو تو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے. اب یہاں غور کریں آپ، ہر آدمی سوچے کہ آیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ سے افضل ہے، اس لیے کہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ کے باوجود بھی انسان مومن رہے گا، لیکن بغیر اطاعت رسول اطاعت الہی کے مومن. لیکن یہاں پہلے کیوں رکھا؟ وجہ کیا ہے؟ جیسے شیخ ابن عثیمین بیان کرتے ہیں کہ میں منی میں ایک بار تھا تو ایک عام آدمی آیا، کہتا ہے کہ شیخ ایک عام آدمی سے ایک فائدہ سن لیجئے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہیں. کون سے؟ الذین هم فی صلاتہم والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. کہا دیکھو لغو کو زکوٰۃ سے پہلے رکھا ہے کہ لغو کے اندر مشغول ہو جانا نماز کے ثواب اور ان تمام چیزوں کو انسان کے ہو کیا ہے؟ ضائع کر دیتی ہے کہ نہیں. گویا لغو سے دوری بڑی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کے بعد اور زکوٰۃ سے پہلے رکھا ہے اس کو. حالانکہ زکوٰۃ اسلام کا
اور رکن ہے، اور لغو سے رکنا اسلام کا رکن نہیں ہے، تو کسی چیز کی اہمیت کے پیش نظر اسے کیا ہے سوچنے کی بات، نہیں سوچنے کی بات۔ تو ایسے ہی یہاں پر فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہ یہاں اس کی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اہمیت کا بیان مقصود نہیں ہے، یہاں اصل مقصود یہ ہے کہ ایک مسلم معاشرہ کس طریقے سے کامیاب معاشرہ بن سکتا ہے، اس کے لیے 3 اصول اپنانے پڑیں گے: اللہ تعالیٰ کا تقوی، اور باہمی صلح سلامتی، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت۔ آپ جانیں ایک شخص لاکھ متقی ہو، لیکن اگر جس علاقے میں رہتا ہے وہاں کے مسلمان آپس میں پھوٹ ڈالے ہوئے ہیں تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں وہ لوگ۔ لاکھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پائی جائے، توحید کا نعرہ بلند کریں، سب کچھ ہے، لیکن اگر مسلمان آپس میں پھوٹ رکھے ہوئے ہیں تو وہ لوگ دشمن کے حملے سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے۔ اس لیے چونکہ یہاں پر ایک مسلم معاشرہ کی بنیاد، قیام کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ یہ 3 چیزیں: فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ۔ تو اس میں اصلحوا ذات بینہم کی اتنی اہمیت ہے، اس لیے اسے پہلے رکھا گیا ہے۔ یہ اصل میں ہے ساتھیو تدبر کر رہے ہیں، اور خیر بات لمبی ہے لیکن اسی کے آخر میں آپ آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ یہ جب مسلم معاشرہ اس طریقے سے 3 بنیاد پر قائم ہو جائے گا تو اس میں یہ ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ حقیقی مومن کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو ان کے دل دہل جائیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ تعالیٰ کے احکام تلاوت کیے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دونوں گویا قلبی چیزیں ہیں، ایک چیز ہو گئی ہے نا۔ اس کے بعد الذین یقیمون الصلاۃ، اور جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، وَإِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں خرچ گویا زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آگے فرماتا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ کیا حقیقی مومن ہیں۔ قلبی عبادت کا بھی ذکر ہے، مالی عبادت کا بھی، اور جسمانی عبادت کا بھی ذکر ہے۔ قلبی عبادت کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ کا ایمان کا بقا کی ضمانت کیا ہے؟ کثرت سے اعمال صالحہ ہے، اور اعمال صالحہ ہی سے ایمان میں اضافہ ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو گویا قلبی عبادت ہے، اور جسمانی جو عبادت ہے اس کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ نماز ہے۔ بغیر نماز کے کوئی جسمانی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول، اور مالی عبادت کیا ہے؟ 3 قسم عبادت ہے نا۔ یہی حقیقی مومن ہے۔ ذرا غور کیجئے، صاحب بحر المحیط نے ایک عجیب نقطہ رکھا ہے، غور، البحر المحیط ابو حیان نے رکھا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ نے بیان فرمایا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، 3 چیزیں، 3 ثواب بیان کیے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ دیکھیے اللہ کا کلام ہے، کسی عام انسان کا نہیں کہ زبان سے بات نکلی، قلم میں آئی، کوئی چیز آیا زبان سے رکھ دیا، نہیں، اللہ کا فرمان۔ یہ ساتھیو اصل تدبر یہ ہے، غور کرنے کہ آپ کچھ پڑھیں تو پڑھتے ہوئے کیا ہے آخر 3 چیزیں کیوں بیان کی گئی ہیں؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ اصل میں لہم درجات عند ربہم، یہ کیا ہے؟ جو قلبی عبادت ہے اس کو جو پورا کر لے اسے ملنے والی ہے۔ اور جانتے ہیں صحیح درجات کے بلندی زیادہ مال خرچہ کرنے سے نہیں ہے، کس پر ہے؟ اخلاص اور تقوی کی بنیاد پر ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ اسی لیے آپ نے کیا بیان فرمایا؟ 1 درہم 1 لاکھ درہم پر غالب آ گیا ہے کہ نہیں؟ کس بنیاد پر؟ تو درجات کی جو بلندی ہے کس بنیاد پر ہے؟ قلبی عبادت، اخلاص کی بنیاد پر ہے۔ اور گناہوں کی جو معافی ہے وہ کیا ہے؟ جو جسمانی عبادات ہیں، نماز پڑھے گا یہ گناہ معاف ہوں گے، روزہ رکھے گا یہ گناہ معاف ہوں گے، ذکر کرے گا، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ ورزق کریم، اور بہترین روزی کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے گا اس کو بہترین اللہ میں روزی میں برکت دے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ ہے اصل کیا تدبر۔ انسان اگر غور کرے، اگر پڑھتے جائیں آپ تو ایسے آپ کو کتنی ایسی چیزیں آپ کو دکھائی ملے گی،
میرا نسیان کا مجھے بیماری ہے، میں بھولتا جاتا ہوں، ورنہ بتا رہا ہوں کہ ایسے آپ پڑھتے جائیں، کتنی بھی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں ایسے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ انسان قرآن کو پڑھے تو سوچے، اس کے اوپر غور کرے، جیسا قرآن مجید میں جگہ جگہ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. گویا قرآن کی صحیح سمجھ کے لیے ضرور تدبر کیا جائے. جب تک تدبر نہیں کرے گا قرآن کی صحیح سمجھ انسان کو مل نہیں سکتی. افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولین. غور کیوں نہیں کرتے کہ یہ رسول کوئی نئی چیز لے کر کے آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے. بڑی اہم چیز کیا ہے؟ تدبر ہے. ایک چیز اور رہ جاتی ہے قرآن فہمی کے لیے، جسے میں بعد میں اور اس کے لیے ایک مستقل رکھوں گا، اس لیے کہ اس کے سلسلے میں بعض لوگوں کے شبہات بھی ہیں، خاص طور پر عصر حاضر میں، اور وہ ہے نسخ قرآن کا. قرآن میں کیا چیز ہے؟ دونوں چیزیں داخل ہیں، نسخ اور ناسخ اور منسوخ کا معاملہ بھی ہے، اور یہ بھی ایک قرآن پڑھنے والے اور سمجھنے والے کے لیے ضروری ہے، جسے میں انشاءاللہ کسی اور اگلی مجلس میں رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کو سمجھنے اور اس میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اس درس سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. ممکن ہے آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسیج حاصل کرنے کے لیے آپ درج ذیل نمبر پر رابطہ کریں. یعقوب عزیز 009665089597707. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.